बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। आज के लेसन में हम गाय का किस्सा पढ़ेंगे कि किस तरह एक गाय को ज़बह करने का हुक्म दिया गया और बनी इसराइल ने कैसे उसमें ड्रामे डालना शुरू कर दिए। इस तरह पहले हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के एक गुरोह को बंदरों की शक्ल में मस्त कर दिया था। उनके क्या किस वजह से ऐसा किया गया था। अब हम आगे जो है बहुत मज़े का एक किस्सा पढ़ने लगे हैं। मैंने लास्ट टाइम इसलिए इसको कंटिन्यू नहीं किया था ताकि हम इस किस्से को एक ही दफ़ा पूरा पढ़ सकें, ठीक है। तो इस किस्से का आगाज़ जो है वो बनी सूरह बकरा की आयत नंबर 67 से होता है। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रतन क़ालू अतत्तख़िज़ूना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, खुदा तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़बह करो, बोले कि आप हमें मस्खरा बनाते हैं। फरमाया, खुदा की पनाह के मैं जाहिलों में से हूँ। बनी इसराइल में अब इस आयत का शान नज़ूल किया है और इस वाक़े का आगाज़ इस आयत से हो रहा है। बनी इसराइल में अमील नामी एक मालदार आदमी था। उसके चचाज़ाद भाई ने विरासत की वजह से उसको कत्ल कर दिया और दूसरी बस्ती के दरवाजे पे डाल दिया और ख़ुद सुबह उसके खून का मद्दई बन गया। और वहाँ के लोगों ने क्या किया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला जो है वो हकीकत जो है वो ज़ाहिर फरमा दे कि किसने इसको कत्ल किया है। अब उस पर उनको ये हुक्म सादिर हुआ कि एक गाय ले, उसको ज़बह करे, उसका कोई भी हिस्सा मकतूल को मारे, वो ज़िंदा होकर कातिल का बताएगा। इस पर बनी इसराइल ने कहा कि आप जो हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हमसे मजाक कर रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं क्यों तुमसे मजाक करूँगा, मैं हरगिज़ जाहिलों में से नहीं हूँ। उसके बाद क्या होता है, आयत नंबर 68, क़ालुदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक़रुन अवामुम बैन ज़ालिका फ़फ़अलू मा तुअमरून। बोले, अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बता दे गाय कैसी। कहा, वो फरमाता है कि वो एक गाय है, ना बूढ़ी है और ना बछड़ा, बल्कि इन दोनों के बीच में, तो करो जिसका तुम्हें हुक्म होता है। अब बनी इसराइल ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से दुआ करें कि वो हमें अब ये भी बता दे कि वो गाय कैसी हो। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह का हुक्म है कि वो एक ऐसी गाय है जो ना बूढ़ी है और ना ही वो बच्चा है, बल्कि दरमियानी उम्र की है। अब तुम्हें जो हुक्म दिया गया है उसकी तामील करो। अच्छा जी, आयत नंबर 69 में आता है, क़ालुदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ फ़ाक़िउन लौनुहा तसुर्रु नाज़िरीन। बोले, अपने रब से दुआ कीजिए हमें बता दे उसका रंग क्या है। कहा, वो फरमाता है वो एक पीली गाय है जिसकी रंग देखने वालों को खुशी देती है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने क्या कहा, पहले उन्होंने कहा कि वो किस तरह की हो, फिर उन्होंने कहा कि अपने रब से दुआ करें कि वो हमारे लिए ये भी वाज़ह कर दे कि गाय का रंग क्या हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो फरमाता है कि वो गाय जर्द रंग की है, उसका रंग खूब गहरा है, इतना गहरा है कि वो देखने वालों को खुशी देती है, मतलब कि बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। उसके बाद है आयत नंबर 70, क़ालुदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया इन्नल बक़रा तशाबह अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून। बोले, अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए साफ बयान कर दे कि वो गाय कैसी है। बेशक गायों में हमको शुबा पड़ गया है और अल्लाह चाहे तो हम राह पा जाएंगे। अच्छा, अब वो बोले कि अपने रब से दुआ करें कि वो हमारे लिए वाज़ह करे कि वो गाय कैसी है। अब बहुत सारी गायें हैं, एक दूसरे से मुशाबियत है। अगर अल्लाह हमें उस गाय के बारे में बता देगा तो बस फिर हम उस गाय को ढूंढ लेंगे और हम अपने मकसद को पहुंच जाएंगे अगर अल्लाह ने चाहा। अब हदीस शरीफ में क्या आता है कि अगर बनी इसराइल बहस ना करते तो जो भी गाय ज़बह कर देते वो काफ़ी हो जाती। मतलब कि जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि गाय ज़बह करो और उसका टुकड़ा उस बंदे को मारो,
اور اگر بنی اسرائیل یہ سب چیزیں نہ پوچھتے تو وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو وہ پورا ہو جاتا. لیکن بنی اسرائیل یہ سب کچھ کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ وہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے یہ سب کچھ. اچھا، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو وہ کبھی بھی گائے نہ پاتے. اسی لیے ہر کام، نیک کام جو ہے اس میں ہمیں انشاءاللہ کہنا چاہیے، یہ باعث برکت ہے. پھر آتا ہے قال انه يقول انها بقرات لذلول تسير الارض ولا تسقي الحرث مسلمات لا شية فيها قالوا سوری میرا گلا بہت خراب ہے، میں آپ تھوڑا سا انٹرپٹ ہوں گا آپ لوگ. آنا جئتا بالحق فذبحوها وما قعدوا يفعلون. کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں. بولے اب آپ ٹھیک بات لے کے آئے ہیں، تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. اچھا، اب انہوں نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین نہیں جوتی، نہ کھیتی کرتی ہے، نہ پانی دیتی ہے کھیتیوں کو، وہ بے عیب بھی ہے، اس میں کوئی داغ بھی موجود نہیں ہے. اب جو ہے نا بنی اسرائیل نے کہا کہ اب آپ نے بالکل ہمیں ٹھیک بات بتائی ہے، اور پھر انہوں نے گائے کو ذبح کیا. حالانکہ وہ گائے کو ذبح کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے، ظاہر ہے یہ ہیلے بہانے کر رہے تھے نا، کوسچن پہ کوسچن کر رہے ہیں. اب دیکھیں وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو وہ کافی تھا، مگر اصل میں وہ گائے ذبح کرنے پر آمادہ نہیں تھے، اور کھلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے سرتابی بھی نہیں کر سکتے تھے. اسی لیے انہوں نے پیدل پر سوالات کیے، جس کا مقصد اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا کہ کسی طرح جان چھوٹ جائے. اب اس واقعے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بے جا سوالات جو ہیں وہ کرنا قباحت ہے، اچھی بات نہیں ہے. جس نے عمل کرنا ہوتا ہے وہ زیادہ سوال نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس چیز سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے چھوڑے رکھو جب تک میں تمہیں کسی چیز کا حکم دینے میں چھوڑے رکھوں، کیونکہ تم سے پہلے لوگ کثرت سے سوال اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے برباد ہوئے. میں جب تمہیں کوئی حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اسے لے لو، اور جب میں کسی چیز سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اچھا، اب اس کے بعد یہ سوال آتا ہے کہ گائے ان کو ملی کہاں سے؟ یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ گائے ان کو کہاں سے ملی. اب بنی اسرائیل نے گائے کی تلاش شروع کر دی. اب اس اطراف میں صرف ایک ہی ایسی گائے تھی جو ان سب چیزوں پہ پوری اتر رہی تھی. اس کا رنگ بھی زرد ہو، کھلتا ہوا رنگ ہو، اس پہ کوئی داغ نہ ہو، وہ خدمت نہ کرتی ہو، وہ بوڑھی نہ ہو، وہ بالکل بچہ نہ ہو. تو صرف ایک ایسی گائے تھی. اب بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کا ایک بچہ تھا، اس کے پاس ایک گائے کے بچے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. اب انہوں نے کیا کیا؟ اس کی گردن پر موڑ لگائی اور اللہ کے نام پر چھوڑ دیا، اور بارگاہ حق میں عرض کی، یا رب، میں اس بچیا کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس ودیت رکھواتا ہوں، جب یہ فرزند بڑا ہو اس کے کام آئے. پھر جس شخص نے یہ کیا تھا اس کا تو انتقال ہو گیا. اب جو بچیا تھی وہ بحفاظت الہی پرورش پاتی رہی. یہ لڑکا بڑا ہوا اور بفضل الہی متقی اور صالح ہوا. ایک روز اس کی والدہ نے کہا، اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام پر ایک بچیا چھوڑ دی تھی. اب وہ جوان ہو گئی ہے، اس کو جنگل سے لے آؤ اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا فرمائے. اب لڑکا وہاں گیا، اس نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی جو بھی بتائی ہوئی نشانیاں تھیں اس میں دیکھی، اور اس کو اللہ کی قسم دے کر بلایا. وہ گائے حاضر ہوئی. جوان جو ہے اس کو والدہ کی خدمت میں لایا. والدہ نے بازار میں جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا، اور شرط یہ رکھی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے. اچھا، اس زمانے میں گائے کی قیمت جو تھی وہ 3 دینار ہی ہوتی تھی، ٹھیک ہے. جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا، اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگائی، مگر اس نے شرط رکھی کہ جوان جو ہے وہ والدہ کی اجازت کا پابند نہیں ہوگا.
سوری. اچھا، جوان نے یہ چیز منظور نہیں کی اور والدہ سے تمام قصہ کہہ دیا. اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی اجازت تو دے دی، مگر پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط کی. اب جوان جو ہے وہ پھر بازار میں آیا. اس مرتبہ فرشتے نے کیا کہا، 12 دینار قیمت لگائی اور کہا کہ والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو. جوان جو ہے وہ پھر نہیں مانا اور والدہ کو اطلاع دی. وہ والدہ جو تھی وہ صاحب فراست تھی. وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی خریدار نہیں ہے، کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے. اس نے بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کی فروخت کا حکم دیتے ہیں یا نہیں. اب لڑکے نے کیا کیا، اس نے فرشتے سے کہا، ابھی فرشتے سے سیم یہی بات کہی. اب فرشتے نے اس کو کیا حکم دیا، اس کو کہا کہ ابھی اس کو روکے رکھو، اور جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے. جوان اب گائے کو گھر لے آیا اور بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے کی، یعنی کہ اس کی کھال میں سونا بھر کے اس کو کی قیمت وصول کی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے جو تھی وہ بنی اسرائیل کے سپرد کر دی. اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جو اپنا مال اللہ کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے دے، اللہ اس میں برکت دے دیتا ہے. والدین کی فرمانبرداری اللہ کو پسند ہے. راہ خدا میں نفیس مال دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے گائے ذبح کر دی. اب کیا ہوا، اب بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر لیا. اس کے کسی جو تھا اس سے مردے کو مارا اور اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہوا اور اس کے حلق سے جو ہے وہ خون کے فوارے جاری ہو گئے. اب اس نے اپنے چچا زاد بھائی کا بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے. اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا اور پھر شرع کا حکم ہوا. قاتل جو ہے وہ مقتول کی میراث سے محروم رہے گا. اب اس سے اس کو یہ سوچنا چاہیے، اب ہمیں کیا اس سے سبق ملتا ہے کہ بے شک اللہ جو ہے وہ مردے زندہ کرنے پہ قادر ہے اور روز جزا مردوں کو زندہ کرنا اور حساب لینا جو ہے وہ حق ہے. مطلب کہ ہم کوئی اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کرنے پہ قادر ہے. یہ جو تھے عیسائی یہودی، یہ لوگ عقیدہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ختم کر دیا کہ اس کو دوبارہ سے زندہ کیسے کر سکتا ہے. آج کا لیسن میرے خیال میں ہم یہی بھی اینڈ کرتے ہیں. یہ تھا قصہ پورا گائے کا. ٹھیک ہے، اس سے آج ہمیں کیا پتہ چلا کہ آپ کو بے جا سوالات جو ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے، لیکن کیونکہ ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن تھا تو وہ بے جا سوالات کر رہے تھے کہ کسی طرح ہماری اس سے جان چھوٹ جائے کہ ہمیں گائے نہ ذبح کرنی پڑے. ٹھیک ہے، آج ہم سبق کا یہیں اینڈ کرتے ہیں کیونکہ میرا جو گلا جو ہے نا وہ میرا ساتھ نہیں دے رہا مزید. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کا آغاز ہم اگلی آیت سے کریں گے. تب تک کے لیے اب سب اس کو سنیں. جزاک اللہ خیر کثیرا.